بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بڑا غم کا عالمیہ ہے۔ غم کی وجہ تو بہت ساری ہے، وجوہات تو بہت ساری ہے۔ اس میں سے ایک وجہ تو یہ کہ رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ، برکت والا مہینہ، نورانیت والا مہینہ ہم سے جا رہا ہے، چھوٹ رہا ہے۔ یہ اللہ کا اتنا کرم تھا کہ ہم جیسے گنہگاروں کو، نکموں کو، غافلوں کو، ناقدروں کو اللہ نے اتنا قیمتی مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری ناقدریوں کو معاف فرمائے، غفلتوں کو اللہ معاف فرمائے، کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے، اور آئندہ جب اللہ رمضان المبارک ہم کو عطا کرے تو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا غم کا عالمیہ یہ ہے، غم کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں جو آج ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم تو ماشاءاللہ عید کی تیاریوں میں مگن ہیں، عید کی تیاریوں میں مگن ہیں اور شاپنگوں میں لگے ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن ہماری جو مسلمان بہنیں، مسلمان بیٹیاں فلسطین میں آج حالات سے گزر رہی ہے، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سے اگر وہاں جا کر ان کے لیے مدد کرنا اور ان کا ساتھ دینا ممکن نہیں ہے تو ہم گھر بیٹھے تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا، کہ جو حالات ان پر آئے ہیں ہو سکتا تھا کہ وہ حالات ہم پر بھی آ جاتے۔ آج وہ مشکل میں ہیں تو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم مشکل میں ہیں، اس لیے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، پورے ایک جسم کی طرح ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو اگر چوٹ آتی ہے تو پورا جسم تلملا جاتا ہے۔ ایسے پوری دنیا میں جہاں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوں گی تو ہماری روح تڑپ جانی چاہیے کہ میرا بھائی وہاں تکلیف میں ہے، تو ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ان کا حامی و ناصر ہو، ان کا مددگار ہو، اللہ فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارے۔ عید کا موقع ہے، خوشیوں کے موقع پر وہ اسلام کے خاطر، سربلندی کے خاطر اپنے آپ کو جنگ کے میدان میں جھونک دیے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور تیسرا غم کی وجہ یہ ہے کہ ابھی حالات ایسے چل رہے، مہاماری کا زمانہ ہے، بہت سے گھروں کے اندر روشن چراغ بجھ گئے، کتنوں کے گھروں سے جنازے اڑ گئے، کتنوں کے گھروں میں جو ہے روشن دیے بجھ گئے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ، ان کے غموں کے ساتھ بھی ہم شریک ہیں کہ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کی برکت سے اس بیماری کو جڑ سے ختم فرمائے اور امت کے حال پر رحم فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج جو بات کہنے کا جو میرا مقصد ہے، جس عنوان کو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آیا ہوں، میرا پہلا عنوان تو یہ ہے لیلۃ الجائزہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ لیلۃ الجائزہ اس رات کو کہتے ہیں جو عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے۔ عید الفطر کا جو دن ہے، اس دن سے پہلے جو رات آتی ہے، رمضان کے سب سے آخری رات، رمضان ختم ہو گیا، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آنے کے بعد جو رات شروع ہو جاتی ہے، اس رات کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ اس وقت میں ہم لوگوں کو یعنی مرد ہو یا عورت، بالغ مرد اور عورتوں کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کرتے کیا ہیں؟ تو ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت سے جو پورے مہینے میں ہم نے عبادتیں کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تراویح پڑھا ہے، 20 رکعت اور 3 رکعت وتر اور عشاء کی نمازیں، اور گھنٹوں کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے عبادت کی ہے اور سجدہ کیا ہے، پھر اس کے بعد روزے رکھے ہیں، دن بھر بھوکا رہا ہے اللہ کے لیے، اور گرمی کے مہینے میں، اس سال تو گرمی کے مہینے میں روزہ آیا ہے، اللہ کے لیے پیاس کو، بھوک کو برداشت کیا ہے۔ یہ سارے جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، یہ ساری تکلیفیں جو ہم نے اٹھائی ہیں، اس رات میں اس کا بدلہ لینے کا وقت ہے اللہ سے، کہ اللہ رب العزت اس ساری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ ہم کو عطا فرمائے۔
جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ کوئی نوکر کوئی ملازم کسی جگہ پر کسی کمپنی میں کام کرتا ہو تو مہینے کے بعد اس کا ایک دن ہوتا ہے پگار کا دن، پیمنٹ کے ملنے کا دن ہوتا ہے، اور وہ اس دن کے اندر وہ غفلت نہیں کرتا ہے بلکہ پورا مہینہ اس دن کے آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت یہ خالق کائنات ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا رب ہے، ہم نے اس کی عبادت کی، اس کو منایا، اس کو راضی کیا اور اس کے سامنے گڑ گڑایا۔ وہ کل کی رات یعنی لیلۃ الجائزہ کی رات اور عید الفطر کی جو اس ایک دن پہلے والی جو رات آتی ہے، چاند رات کی رات، وہ جو رات ہے اس رات میں اللہ سے مانگنے کی رات ہے اور اللہ سے اپنے جو قربانیاں دی ہے، جو عبادتیں کی ہے، اللہ سے قبول کروانے کی رات ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اور ہمارے مرد بھی اس رات میں غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابھی حالات تو لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ورنہ عام حالات کے اندر لیلۃ الجائزہ میں خاص طور پہ ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں بازاروں کی زینت ہوتی ہے، شاپنگوں میں پوری رات گلا دیتے ہیں۔ اگر شاپنگ نہیں کریں گے تو گھر کے اندر بیٹھ کر پوری رات، جیسے بعض علاقوں میں گلگلے بنائے جاتے ہیں اور بھجیے بنائے جاتے ہیں اور اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور پوری رات یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں عبادت کر کے اللہ پر احسان کیا، اب اس رات میں کوئی عبادت نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر آپ لوگوں سے عبادت ہوتی ہے تو عبادت کریں، اگر عبادت نہیں ہوتی ہے تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ جو عبادتیں کی ہیں ہماری ناقدری کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اور نافرمانی کی وجہ سے جتنی عبادتیں ہیں وہ سب کے سب ضائع نہ ہو جائے۔ اگر گناہ عبادتیں نہیں ہوتی ہیں تو نہ کرے، لیکن گناہ بھی نہ کرے، اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرے، اپنے وقتوں کو غیبتوں میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ صدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر کبھی آتا نہیں۔ آج اللہ نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، نہیں معلوم کہ آنے والا سال ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ گزشتہ سال جتنے رمضان میں کچھ ہمارے قریبی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ میں دسترخوان پہ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، ساتھ میں عبادتیں کرتے تھے، اس سال رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال ہم بھی نہ ہو، اللہ نے یہ آخری موقع دیا ہو، اسی لیے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے توبہ تائب ہو، ناقدریوں پر ندامت ہو اور اپنے گناہوں پر ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگے اور روزے اللہ سے قبول کروائے، تراویح اللہ سے قبول کروائے اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ سے قبول کروائے، اور یہ جو عبادتوں کا مزاج ہم نے ایک مہینے کے اندر اپنے اندر بنا لیا ہے، یہ مزاج پورا سال اپنے اندر باقی رکھے۔ یہ نہیں کہ رمضان کا چاند نظر آیا اور عید کی نماز ہو گئی تو ہمارا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ مزاج ہمارا رمضان کے بعد بھی ہو، بلکہ موت تک یہ مزاج رہنا چاہیے۔ تو لیلۃ الجائزہ میں عبادت کریں، دعا کرے، اللہ سے مانگے، گڑ گڑائے، اے اللہ قبول فرما۔ اگر یہ سب کچھ عبادتیں کرنے کے بعد اللہ نے اگر ٹھکرا دیا تو اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ اگر اللہ نے دھتکار دیا تو ہم تو مارے گئے نا، تو اللہ سے قبول کروائے، اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، اللہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، اللہ تو اعلان کرواتا ہے کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اسے عطا کروں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور اس وقت میں ہم فضولیات کے اندر لگے رہے، موبائل میں لگے رہے اور عید کے لیے عید کی تیاریوں میں لگے رہے، شاپنگ میں اگر لگے رہے تو سوچو ہماری عبادتیں قبول ہوں گی کیا نہیں ہوں گی۔ اس لیے لیلۃ الجائزہ کی قدر کریں، اس رات میں فضولیات میں بچنے سے، فضولیات میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، عبادتیں کریں، نہیں ہوتی تو سو جائے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اور سو جائیں، پھر صبح میں تہجد کے وقت میں اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا کریں گے۔ دوسرا مسئلہ عید الفطر کا مسئلہ ہے۔ ابھی حالات تو ایسے چل رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کرے، عید کی نماز کیسے ادا کرے، کہاں ادا کرے، لاک ڈاؤن ہے، مسجدیں بند ہیں، تو کیا ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے ٹیریزوں میں، اپنے گھر کے صحن میں، ہال میں نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ سارے سوالوں کا جو ہے مختصر سا خلاصہ سمجھ لے کہ عید کا اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ سنت تو یہ ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کی جائے۔ عید کی نماز کو سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر عید کی نماز ادا کی جائے، اس لیے کہ چاروں طرف سے جب عیدگاہ کے میدان میں مسلمانوں کا ایک جمع غفیر جمع ہوگا تو مسلمانوں کا ایک الگ لوگوں کے دلوں پر روب گرے گا، اس کا ایک الگ اثر پڑے گا۔ لیکن حالات اب سازگار نہیں ہے، میدان میں عیدگاہ میں جا نہیں سکتے، مسجدیں بھی بند ہیں۔ اگر عیدگاہ بند ہوتا
تو مسجدوں میں نماز ادا کرنا یہ اس وقت ہمارے لیے افضل بن جاتا، لیکن ابھی آج کے حالات میں مسجدوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے، مسجدوں پر بھی پابندی ہے، تو مسجدوں میں جا کر 5 کے علاوہ 5 سے زائد لوگ مسجد میں جا کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بعض علماء نے فتوے دیے ہیں کہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز گھروں میں جائز نہیں ہے، اور انہوں نے وہی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اس مسئلے پر فتویٰ دیا ہے کہ جمعہ کے لیے جو شرائط ہے، جمعہ کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، وہ ساری چیزیں گھروں کے اندر نہیں پائی جاتی، اس لیے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز گھروں میں جائز نہیں ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند سے بھی فتویٰ آیا ہے اور بہت سارے علماء کرام نے بھی اس پر فتویٰ دیا ہے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ الضرورات تبیح المحظورات، حالات کے بدلنے سے مسائل بدلا کرتے ہیں، ضرورتیں ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دی جاتی ہے۔ ابھی حالات ایسے ہیں کہ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو علماء نے فتویٰ دیا کہ ایک امام کے علاوہ پیچھے 3 مرد رہنا چاہیے۔ اس سے زائد کتنے بھی چل جاتے ہیں، ایک امام کے علاوہ پیچھے اگر 3 مرد ہیں تو عید کی نماز جائز ہے، اور ایسے لوگ اپنے گھروں میں بلکہ ٹیریس پہ، صحنوں میں، جہاں پر سہولت سے نمازیں ادا ہو سکتی ہیں، نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کا وقت 6:30 بجے سے شروع ہو جاتا ہے، 6:30 سے، اس کے بعد پونے 7 بجے پڑھے، 7 بجے پڑھے، 7:15، زیادہ تاخیر نہ کرے، اور جتنا جلدی ہو سکے عید کی نماز سے فارغ ہونے کی کوشش کرے۔ ابھی عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سال میں 2 دفعہ عید کی نماز آتی ہے، اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے کہ کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، کیونکہ یہ نماز عام نماز کی طرح نہیں ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، اور اس میں 2 رکعت ہوتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آسان انداز میں عید کی نماز کا طریقہ بیان کروں گا۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ غور سے سنیں، دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائے، یاد کریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو عید کی نماز کے لیے سب سے پہلی بات نیت ہے۔ نیت یہ کریں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز ادا کرتا ہوں۔ واجب نماز ہے، یہ واجب کی نیت کریں، ساتھ میں یہ نیت ایڈ کرے اس میں کہ میں عید کی نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز ادا کرتا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ اس لیے کہ عام نمازوں میں جو تکبیریں ہوتی ہیں، اس نماز میں 6 تکبیریں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھنا ہے۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ دیے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ اکبر کہنے کے وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھانا ہے، اور پہلی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد کوئی اور سورت ملا دے جو آپ کو یاد ہے، وہ سورت اس کے اندر پڑھ کر رکوع کیا جائیں گا، رکوع ہوں گا، پھر 2 سجدے ہوں گے، اس طرح سے پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھی جائیں گی، پھر اس کے بعد جو سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت اس کے اندر پڑھی جائیں گی۔ وہ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑا جائے گا پہلی دفعہ، پھر دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر تیسری دفعہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑا جائے گا۔ پہلی رکعت میں تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھا جاتا تھا، دوسری رکعت میں تینوں دفعہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو چھوڑا جائے گا۔ چوتھی مرتبہ میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں، اس طرح 2 رکعت مکمل کریں گے۔ اور عید الفطر میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں بھی یاد رکھیں کہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ واجب ہے، جمعہ کے دن کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ واجب خطبہ ہے، پڑھنا بھی اور سننا بھی، لیکن عیدین کا جو خطبہ ہے یہ سنت ہے، عیدین کا خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنے لگ گیا اور پڑھنا اس نے شروع کر دیا تو اب سامعین پر اس کا سننا واجب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی جگہ پر خطبہ پڑھنے والا کوئی ہے نہیں اور کسی کو خطبہ پڑھنا نہیں آتا ہے،
تو وہ خطبہ چھوڑ دے، اور خطبہ اگر نہ بھی پڑھے تو بغیر خطبہ پڑھے بھی عید کی نماز ہو جائیں گی۔ تو یہ ہوا عید الفطر کا مسئلہ۔ عید الفطر سے پہلے غریب و مسکینوں کے حال پر رحم کرے، اور ان کی جو ہے ان کے اوپر توجہ دے، ان کے حال پر دھیان دینا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر اگر کسی کا بچا ہوا ہے تو جانے سے پہلے وہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سب کے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور آئندہ زندگی میں بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔